شروع اللہ کے پاک نام سے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دوران بیان ہو جانے والی غلطیوں کوتاہی، کمی بیشی اور زبان کی لغزش وغیرہ کو اپنے خاص فضل سے معاف فرمائے۔ واقعہ کا آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، جس قدر مصیبتوں کا ہمیں سامنا ہے، کیا ہم سے پہلے لوگ بھی کبھی ایسی مصیبتوں سے دوچار ہوئے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی یہ بات سن کر ارشاد فرمایا، اگر تم اپنی مصیبتوں اور اپنے سے سابقہ لوگوں کے مصائب کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کے مصائب کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسے محسوس ہوں گی جیسے آگ کے مقابلے میں دھواں، یعنی ان کی مصیبتیں آگ اور تمہاری مصیبتیں دھوئیں کی طرح ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارا تھا۔ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ وہ لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا اور جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور اس سے کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی گئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو حکم دیا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس نے اس کے جسم کے تمام عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس لڑکے نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، میں اللہ عز و جل کی حرام کی گئی اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ایک تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلوایا اور اس سے بھی کہا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ تو ذلیل اور کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے تو کر لے، لیکن میں اللہ کی حرام کردہ اشیاء کبھی بھی نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر خوب ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کرنے کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم پر پہلے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتار لی گئی اور اس طرح اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اسی طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور اس سے کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا دے۔ اگر یہ ایک لقمہ کھانے پر بھی راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم اپنی من پسند زندگی گزارنا۔
اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے اس بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور اس سے کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند دن قبل تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت زیادہ کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ عز و جل اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا کہ تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو اپنی ماں سے کہا، اے میری ماں، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور اس سے کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا اور اس لڑکے کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ لو اور اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ عز و جل کی قسم، میں ہرگز اس چیز کو نہیں کھاؤں گا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اسی طرح یہ لڑکا بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو، تو صرف ایک ہی لقمہ کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، اس کے بعد عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ کی نافرمانی بھی کروں۔ اپنے بچوں کی موت کے بعد مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ اللہ کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی اللہ کی حرام کردہ شے نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس سفاک و ظالم بادشاہ نے اس عظیم ماں کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم عورت کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ عز و جل، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔